اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستی ایک ایسا مقدس اور اہم رشتہ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کا جو بھی فرد ہے، جو بھی شخص ہے، جیسا بھی کام کرتا ہے، دوست اس کے لازمی ہوتے ہیں، اور انسان کی کامیابی کے لیے بھی دوست کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فارسی کا ایک اہم محاورہ جو کہ یقیناً آپ جانتے بھی ہوں گے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اگر کوئی شخص بری صحبت میں رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یقیناً کیا ہے وہ بھی بروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ اچھے لوگوں میں اور اچھی صحبت میں رہتا ہے تو یقیناً کیا ہے اس کا مستقبل بھی اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک رومال آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس رومال کو آپ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بدبو آتی ہو، ایسی جگہ پر آپ رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے یقیناً آپ چاہیں نہ چاہیں بدبو آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر اسی رومال کو اگر آپ ایسی جگہ پر جہاں پر خوشبو ہو، مہک ہو، وہاں پر اگر رکھ دیتے ہیں تو اس کپڑے سے کیا ہے آپ کو یقیناً کیا ہے خوشبو آ رہی ہوگی، ولو آپ نہ بھی چاہیں کیا ہے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے ہیں اگر ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں تو یقیناً ان کی زندگی میں اچھے دوستوں کا کردار لازمی پائیں گے، کیونکہ دوست انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس وجہ سے دوست کے انتخاب میں ہمیں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ دوست کے انتخاب میں ہمیں صحیح اصولوں کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں ان کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں کوئی عام دنیاوی کسی فلاسفر کے حوالے سے بات نہیں کرتا اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی شخصیت جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار کائنات ہے، اس نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں پورے علم کا، علم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تمام فیلڈ دنیا کے تمام علوم کا کیا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو باب کیا حکمت کے دروازہ امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دوستی کے کون سے اصول کو ہمیں سامنے رکھ کر دوستی کرنی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو 8 نکات بیان کیے، 4 دوستی کے حوالے سے، 4 باقی ویسے عمومی طور پر بیان کیے، وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک کچھ چند لمحات اس حوالے سے آپ ضرور دیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹے مجھ سے 4 باتیں آپ محفوظ کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کے بعد آپ دنیا کا جو کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، اگر آپ ثروت مند کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان اغنى الغنى العقل، یعنی جس کے پاس عقل کی دولت زیادہ ہے تو وہ کیا ہے دنیا کا سب سے ثروت مند ترین شخص ہے۔ اور اگر دنیا کا غریب ترین کسی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اکبر الفقر الحمق، یعنی حماقت ہے۔ کوئی شخص اگر بیوقوفی سے اس کے اندر بری ہوئی ہے تو یہ کیا دنیا کا غریب ترین شخص ہے۔ وہ اوحش الوحشت العجب، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں تعجب خیز چیز کیا ہے، خود پسندی ہے، انسان کا اپنے آپ کو پسند کر لینا، یعنی اپنے آپ پر یعنی ناز کر لینا کیا ہے، یہ کیا ہے انتہائی وحشت ناک چیز ہے۔ اور جو وہ اکرم الحسبی حسن الخلق، اگر آپ دنیا کے ایک جس کا حسب اچھا ہے، یعنی دنیا کا سب سے یعنی باحسب شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے حسن الخلق، مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ جو شخص اچھا اخلاق کا مالک ہے تو یقیناً ایسا شخص یقیناً وہ کیا ہے اچھے حسب والا شخص ہوگا۔ اس کے بعد جو 4 امپورٹنٹ نکات جس کو مجھ اور آپ نے کیا ہے دوستی کے انتخاب میں ہم نے اس کو ضرور سامنے رکھنا ہے تاکہ ہماری یہ دوستی ہمیشہ کی دوستی رہے، ہماری یہ دوستی کا جو رشتہ ہے یہ مستحکم ہو، یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کا کام آ سکے۔ ایسی دوستی کے اصول ہمیں یقیناً ہمارے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ سب سے پہلا اصول مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے ایاکا و مصادقۃ الاحمق، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے دیکھیں کہ آپ نے بچنا ہے، یعنی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنی ہے، کسے
کہ احمق یعنی کسی احمق سے کبھی دوستی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اگر ہم کسی بیوقوف اور احمق شخص سے دوستی کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، اگر وہ آپ کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو کیا ہے نقصان پہنچائے گا. تاریخ میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کیا ہے چاہنے والے تھے، جو کیا ہے آپ کے دوست تھے، لیکن کیا ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود بیوقوف تھے، حماقت اس میں کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. دوسری چیز ایاک ومصادقۃ البخیل، مولا علی فرماتے ہیں بیٹا کسی بخیل سے دوستی نہیں کرنی. یعنی دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس سے دوستی کرنے جا رہے ہیں آیا اس کے دل میں کہیں پر کنجوسی بھری ہوئی تو نہیں ہے، پیسے کا لالچ اور دنیا کا لالچ اس میں اگر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو ہمیں اس سے دوستی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اگر ہم اس سے دوستی کریں گے تو مولا علی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، یعنی آپ کو ایسے مقام پر چھوڑ کر جائے گا جہاں پر آپ کو اس کی سخت ضرورت ہوگی. جب آپ کو اس کی ضرورت ہو رہی ہوگی لیکن کیا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے دنیا کا لالچ اور پیسے کا لالچ موجود ہے، تو وہ آپ کا ایک اچھا دوست نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایاک ومصادقۃ الفاجر، بیٹا کسی فاجر شخص سے دوستی نہیں کرنا. فاجر کون ہے؟ فاجر وہ شخص جو گناہوں کے ارتکاب میں کوئی کیا خیال نہیں رکھتا، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ کیا ہے علی ظاہر اعلاناً کیا ہے فسق و فجور کرتا ہے. دیکھیے انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. ایک شخص کیا ہے اسے چھپا کر کرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کیا ہے دکھا کر لوگوں کے سامنے کیا ہے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں ایاک ومصادقۃ الفاجر، آپ نے ایسے فاجر شخص سے کبھی دوستی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یبیعک بالتافہ، آپ کو ایک چھوٹی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالے گا. دیکھیں دوستی کا رشتہ جسے کیا ہے انسان اپنی جان تک نثار کرنے پر تل جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے کہ ایسی شخص کو دوست بنایا ہے کیا ہے جو فاجر ہیں، تو وہ یقیناً ہمارا کوئی خیال نہیں رکھے گا، ایک چھوٹی سی قیمت میں کیا ہے ہمیں بیچ ڈال دے گا. ہمارے جو رموز، کیونکہ دوست ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، وہ باتیں کیا ہے ایک چھوٹی سی قیمت میں، چھوٹی سی کیا ہے وعدے پر کیا ہے وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دے گا. ایاک ومصادقۃ الکذاب، چوتھا اصول امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کبھی کسی کذاب سے یعنی جھوٹ بولنے والے شخص سے کیا ہے دوستی نہیں کرنی. بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب کہا جاتا ہے، کذاب سے کبھی دوستی نہیں کرنی. ہاں کبھی کوئی غلطی سے کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو شاید ایسا مشکل نہ ہو، لیکن کیا ہے کذاب ہوا اگر وہ تو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دوستی نہیں کرنی ہے. اگر ہم ایسے کذاب سے دوستی کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، وہ سراب کی مانند. سراب کہتے ہیں کہ آپ کو دور کی چیز کیا ہے نزدیک کر دیں اور نزدیک کی چیز آپ کو دور دکھا دیں. مثلا آپ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، امتحانات کے ضمن میں جب آپ اپنے دوست پر اعتماد کر کے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے بھائی امتحان ابھی بہت دور ہیں، تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے تیاری کرنی تھی، آپ نے یہ سوچ کر کہ امتحانات دور ہے تیاری چھوڑ دی، جس کے بدلے میں کیا ہے آپ کا امتحانات میں آپ کے برے نمبر آ سکتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہے قریب کی چیز کو کیا ہے دور، اور دور کی چیز کو آپ کو نزدیک کر سکتا ہے. اور اسی طرح امتحانات کے بارے میں یا دنیا کے کسی چیز کے بارے میں آپ کو ایسی ایمرجنسی میں لا دیں جس سے آپ کی زندگی میں کیا ہے مشکلات آ سکتی ہے. اگر میں اور آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر کامیاب دوست بنانا چاہتے ہیں جو انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، تو ان 4 باتوں کا ہمیں ہر صورت میں خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہماری دوستی مستحکم دوستی ہو، ہماری دوستی ایسی ہو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ہماری دوستی ایسی ہو جو ہمیں ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ دے. تو ایسی دوستی چاہتے ہیں تو یہ 4 اصول آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلا اصول میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں کہ کسی آپ نے کیا ہے کسی احمق شخص سے دوستی نہیں کرنی ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی کیا ہے بخیل سے دوستی نہیں کرنی. تیسرا اصول مولا علی کے کلمات کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ نے کسی فاجر شخص سے دوستی نہیں کرنی. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی کذاب سے، کسی کذاب کو اپنا دوست نہیں بنائے.